بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آج ہم 2 آیات کریں گے۔ اچھا، اب سورۃ البقرہ یہاں سے ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ پورشن میں جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس احکامات آئیں گے آگے تقریباً 214 15 20 آیات تک، اور بلکہ اس کے بعد اینڈ تک احکامات ہوں گے۔ تو یہ پورشن ہمارے لیے بہت اہم ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی اور ہمارے اپنے دین کو جاننے کے بارے میں بھی، کہ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے دیے ہیں، ان آیات کی کیا تطبیق ہے۔ اور تفسیر الحمدللہ ہم ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا کہ ہم جو گرامر میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہم تفسیر میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں وہ اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر اگر ہمیں پوری بھی سمجھ نہ آئے تو کم از کم ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم وہ علماء سے، مفتیان کرام سے ہم ان سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں اور اپنی جو باتیں بیچ میں ہم اسے کلیئر کر سکتے ہیں۔ میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی انشاءاللہ ہم پہلے اس کی گرامر دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ یا حرف ندا، ایہا وہی آگے چونکہ معرفہ آ رہا ہے تو ایہا، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اس میں موصول اور اس کا صلہ آمنو، یا ایہا الذین آمنو۔ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، مطلب وہ ایمان لائے۔ اب چونکہ مخاطب ہے تو یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آمنو میں فاعل کون ہے؟ ہم، جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ اچھا جی ندا تو آ گئی، اب جب ندا آتی ہے تو پھر آگے اگلی بات آئے گی کہ ہم اب نے کرنا کیا ہے۔ کتب علیکم، کتبہ کاف تا با مادہ، کتب یکتب باب نون سے آتا ہے لکھنا۔ جب یہ مجہول ہو، کتبہ اسے لکھا گیا، کتبہ اسے لکھا گیا۔ مجہول فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا اس کا جو کتبہ۔ اچھا، کتبہ کا جو نائب الفاعل ہوتا ہے اس میں، یعنی جس کو لکھا گیا ہے وہی نائب الفاعل ہوتا ہے، اور وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اب آپ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں حالت رفع میں کیا ہے؟ قصاصو، تو یہ نائب الفاعل ہے۔ اچھا، کتبہ علیکم، علیکم میں آپ غور کریں، علا اور انتم کی ضمیر کم، علیکم حالت جر کی ضمیر۔ کتبہ علیکم جب علا کتبہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تم پر لازم کر دیا گیا۔ کتبہ علیکم کیا لازم کیا گیا؟ القصاص، یہ حالت رفع اس کی بتا رہی ہے، القصاص، کتبہ علیکم القصاص، یہ نائب الفاعل ہے کتبہ کا، یعنی تم پر کیا فرض کیا گیا؟ قصاص تم پر فرض کر دیا۔ کس چیز میں فرض کیا گیا ہے؟ فی القتلى، فی حرف جر، یہ اسم مبنی ہے، جمع کا صیغہ ہے، یہ فاعل کی وزن پہ ہے، فاعل کی وزن پہ۔ قتیل، قتیل ہوتا ہے ایک مقتول، ایک قتل، قتیل، اور جمع ہے اس کی قتلا، یعنی بہت سے قتل۔ فی القتلى، یعنی وہ جو قتل ہوگا اس کے معاملے میں تم پر قصاص لازم کر دیا گیا۔ اب قصاص کا معنی کیا ہے؟ قصاص کا معنی ہے بدلہ دینا، اور نارملی یہ سزا میں ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی بدلہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اب ہم عام جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان میں آپ کبھی نہیں سنتے کہ قصاص لیا جی میں نے، اس سے نہیں سنیں گے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پین دیا، آپ نے قصاص میں مجھے پین دے دیا، تو وہاں بدلے میں آ جائے گا جزا کے طور پر۔ لیکن قصاص ورڈ خاص طور پہ وہ بدلہ جو یہ برائی میں ہے، یعنی گناہ کا بدلہ یا اس زیادتی کا بدلہ،
سو قصاص، قاف صاد مادہ ہے، باب نون میں قصہ یقص استعمال ہوتا ہے، اس میں مطلب ہوتا ہے اس کا واقعہ کوئی بیان کرنا، تو یہاں پہ قصاص بدلہ دینا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. آگے کیا جی؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. حر جماعت حریت مقبوضہ کشمیر ہے نا؟ نہیں، وہ جماعت کا نام کیا ہے؟ حریت کانفرنس. وہ حریت کیا ہے؟ آزادی. حریتن آزادی، اور حر آزاد یعنی ایک آزاد آدمی. الحر مبتدا ہے، الف لام سے شروع ہو رہا ہے، الحر بالحر. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی خبر محذوف ہے، الحر قصاص بالحر، کہ ایک آزاد کا قصاص ایک آزاد ہوگا. سو با حرف جب یہ متعلق کے خبر ہو گیا، خبر یہاں پر نہیں ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى. قاعدہ وہی رہے گا، مبتدا قائم مقام خبر، مبتدا قائم مقام خبر، یعنی ایک مؤنث کے بدلے ایک مؤنث، یعنی ایک عورت کے بدلے میں ایک عورت. اچھا، اس کی جو تفسیر ہے ساری انشاءاللہ وہ ہم تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا اس کی ڈیٹیل کیا ہے. آگے کیا ہے جی؟ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، یہاں تک فمن اوفی لہ من اخیہ شیء. اب من یہاں پہ پھر وہ کون، جو من اوفیا یعنی عفا یعفو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اور اوفیا مجہول واحد مذکر کا صیغہ، اوفیا اسے اس کے ساتھ درگزر کیا گیا، اسے معاف کیا گیا. من اوفیا جسے معاف کر دیا، لہو ہاں جی کدھر، ہاں جی قصاص معاف کر دیا. من اخیہ، من حرف جر، اخیہ مرکب اضافی، اخو اخا اخی، حالت جر میں اخی اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے. اب یہ اس کا بھائی یہاں کون ہے؟ مقتول کا بھائی. مقتول کا بھائی جو مقتول کا وارث ہوگا، جو مقتول کا وارث ہوگا یہ وہ اخی ہے، یعنی اس کے بھائی نے جو اس کے پیچھے وارث ہے. صاحب قتل کی بات ہو رہی ہے. شیء کوئی بھی چیز یعنی کچھ جو بھی معاملہ ہے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء. آگے کیا ہے جی؟ فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان. اچھا، فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، سو جسے معاف کر دیا گیا اس یعنی قصاص کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ یعنی کسی بھی چیز میں. فاتباع، اب دیکھیں یہاں اتباع، اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے، یعنی تو وہ کیا کرے؟ فاتباع اتباع کرے، پیروی کرے، بالمعروف. اچھا، اتباع نکرہ لایا گیا ہے کہ یعنی اس کو خاص نہیں کیا گیا، کسی بھی چیز کی جو بھی وہاں پہ طے ہوگی. اتباع بالمعروف، معروف جو بھی اس زمانے میں جو بھی اس وقت مشہور قاعدہ جو چل رہا ہوگا، جو مشہور عام لوگوں کے یعنی جو اچھا یہاں پہ معروف کا مطلب یہ لازمی ہے کہ ایسا نہیں کہ زیادتی معروف ہوئی تو زیادتی چلے گی. معروف بھی وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، ورنہ وہ معروف بھی رد کر دیا جائے گا. یعنی پتہ چلے لوگوں میں غلط چیز معروف ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب اسے ہی ادا کیا جائے گا. اور وہ معروف چیز
قرآن و سنت سے ٹکرائے گی تو پھر وہ معروف وہ پھر ادا نہیں کی جائے گی. تو معروف پازیٹیو چیز ہوگی جو بھی, اور وہ بھی قرآن و سنت کے اندر صحیح ثابت ہوگی. یہ انشاءاللہ ہم اس میں تفسیر میں دیکھیں گے, وہاں پہ اس چیز کو انہوں نے لکھا ہے. فاتباع بالمعروف, اب یہ وہ دیت کی بات ہو رہی ہے ایکچولی. واداء, پیروی کرنا, واداء, اور ادا کرنا, الیہ, اس کو. وہ کون ہے؟ دیکھیں ادا کسے کرنا ہے؟ اخی کو ادا کرنا ہے, وارث ہے اس کا. بِإِحْسَانٍ, یعنی مقتول قاتل نے اب جو دیت ادا کرنی ہے کس کو؟ وارث کو. وہ کرنی ہے احسان, بھلے طریقے سے, بھلے طریقے سے. اب یہاں پہ دونوں کے لیے قاعدہ ایکچولی ہے, لینے والے کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی. وہ اگلی جب ہم آگے چلیں گے تو اس کو واضح کریں گے. تو اگر ہم گرامر میں دیکھیں, اتباع نکرہ مبتدا, بالمعروف متعلق, واو حرف عطف, اداء نکرہ مبتدا, الیہ الی حرف جر, ہاں وہی اخی کی طرف جا رہا ہے, اور بے احسان, با حرف جر, احسان, یعنی بھلے طریقے سے اس کو ادا کرے. آگے کیا ہے جی؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ. مبتدا ذالک نکرہ خبر, من حرف جر, ربکم مرکب اضافی, من کی وجہ سے ربی جر چلا گیا, واو عطف, اور یہ دوسری خبر یعنی تخفیف و رحمت. سو ذالک, اب دیکھیں یہ دور کا اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑی, یعنی اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بہت بڑی تخفیف ہے, ہلکا کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی تخفیف اور رحمت ہے. کس کی طرف سے؟ من ربکم, تم سب کے رب کی طرف سے. کیونکہ اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دیت کا قانون دیا ہے نا, اور معافی کا, یہ اس امت کو دیا ہے. اس سے پہلے قتل تو پھر قتل ہے, قتل کا بدلہ قتل ہوگا. یہ دیت کا قانون اور معافی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلکا کیا جانا ہے, اور رحمت ہے بہت بڑی اس امت کے لیے. آگے کیا ہے جی؟ فمن اعتدى بعد ذلك, تو من اعتدا, من جو اعتدا, اعتدا یعتدی, حد سے بڑھنا, زیادتی کرنا. اعتدا فعل ماضی, واحد مذکر کا صیغہ, وہ حد سے بڑا. من اعتدا, جو حد سے بڑا, یہ ملانے کے لیے پھر نہیں, فمن اعتدا, فمن اعتدا, تو جو حد سے بڑا, یہ جس نے زیادتی کی. بعد ذالک, بعد ذالک, اس اتنی بڑی تخفیف اور رحمت کے بعد, اور یہ اداء جو اللہ تعالیٰ نے یہ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان والی جو کرم نوازی کی ہے, اس میں اگر کسی نے زیادتی کی تو پھر آگے کیا جی؟ فلہ عذاب علیم, تو پس اب سے یہ شرط بن رہا ہے, شرط بن گئی نا, من جس نے پھر زیادتی کی تو پھر جواب شرط ہے, پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ لہو عذاب علیم, لام حرف جر, ہو اسی وہ من کی طرف, عذاب نکرہ موصوف, علیم صفت اس کی, کہ دردناک عذاب ہوگا. دیکھیں اتنی بڑی آزادی دی گئی کہ بھئی تم پیسے دے لو یا معاف کر دو. اب اس میں یہ جو یہ خبر ہے نا کہ جس نے زیادتی کی, اب یہ زیادتی کیا ہے کہ مطلب دیت دینے والا دیت دے رہا ہے, اور دینے والے کو بھی چاہیے تمیز کے ساتھ دے, اس کا احسان مانتے ہوئے کہ یار تم نے چلو مجھے معاف کر دیا, میری قتل کو معاف کر دیا, اور مجھ سے پیسے لے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے جزائے خیر دے. یہ اس کا احسان مانے کہ اس نے قتل نہیں اس کو ہونے دیا بلکہ اس سے پیسے قبول کر لیے. اور جو لینے والا ہے وہ بھی تمیز سے لے, اس کو تانے نہ مارے, معاف کر چکے ہو پیسے لو, عزت سے لو. اب ایسا نہیں کہ پیسے بھی لے لیے اور بعد میں قتل کر دیا اس کو دشمنی میں آ کے, جیسا ہوتا ہے کہ پتہ چلے تمہیں بعد میں غیرت آئی اور تم نے جا کے واپس اس کو مار دیا. یہ جس نے یہ زیادتی کی پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ
دیکھیں کس خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ قتل ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رحمت اور اپنی رحمت سے جو تمہارے لیے معاملے کو ہلکا کیا ہے، اگر اس سے آگے پیچھے ہو تو اس کی سزا کیا ہے۔ آگے بڑی خوبصورت آیت ہے، ہاں جی، جو مسلمان پھانسی کے آگے پیش کرتے ہیں، مسلمانوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ تم پھانسی دیتے ہو اور وہ سر قلم کر دیتے ہو، تو اس کے جو جواب میں علماء یا عام لوگ بھی جن کو تھوڑا بہت بھی نالج ہے، جو تھوڑا سا بھی ہلکا سا اسلام سے ٹچ ہیں یا نہیں بھی ہیں، تو ان کو یہ آیت یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ تو آج ہم دیکھیں گے تفسیر میں کہ وہ اس کو کیسے اس میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتن یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ واو حرف عطف، لکم، لام حرف جر، کم، یہ بیسیکلی مبتدا مؤخر، چونکہ شروع جملہ حرف جر سے ہو رہا ہے، لام کے لیے، کم تم سب کے لیے، فی القصاصی، فی حرف جر، قصاصی جر مجرور ہو گیا، فی القصاصی، قصاص میں، حیاتن زندگی ہے، یا حرف ندا الو سے اولی بن گیا حالت نصب میں، یہ بھی وہ والے کے ترجمہ میں ہے۔ لبن واحد، الباب جمع۔ لبن کا مطلب ہوتا ہے عقل والا، عقل، لبن کہتے ہیں یہ عقل کو، پیور عقل، اور الباب یہ جمع ہو گئی، تو یا اولی الالبابی، اے عقل رکھنے والو، اے عقل والو۔ لبن کا مطلب ہوتا ہے عقل، اور الباب اس کی جمع ہے، عقل، ہاں جی، لام با، لبن، سو یا اولی الالبابی، اے عقل مندو، اے عقل رکھنے والو، لعلکم، لعلہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ امید کے لیے ہے، خدشے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن پازیٹیو نیگیٹو دونوں میں جاتا ہے۔ لعلکم، تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر ہوگا تاکہ، اندیشہ نہیں ہوگا۔ لعلکم، لعلہ کا جو اسم ہے وہ کم ہے اور خبر ہے تتقون، تتقون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب اس کی ہم تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ چلیں جی، تفسیر ابن کثیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر جس کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے لیے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل والو تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ تفسیر آیت 178 اور 189 کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں تمہارے لیے قصاص میں بھی عدل کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے، اور حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا تھا۔ اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں۔ بنو نذیر نے زمانہ جاہلیت میں بنو قریظہ سے لڑائی کر کے انہیں مغلوب کر دیا تھا، لہٰذا جب بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اسے قصاص میں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور بطور فدیہ ادا کر دی جاتی تھی جو کہ بنو قریظہ کی دیت سے بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قصاص میں بھی عدل کو اختیار کیا جائے اور فساد کرنے والوں، تحریف کرنے والوں اور ازراہ کفر و بغاوت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کے نقش قدم پر نہ چلا جائے۔
بس اسی وجہ سے فرمایا کہ تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اس آیت کا کچھ حصہ اس آیت نے منسوخ کیا ہے جس میں یہ حکم ہے کہ جان کے بدلے میں جان کو مارا جائے۔ اسی طرح جمہور کا مذہب ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا، اور اس فرمان نبوی کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث یا تعویل صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 کے عموم کے پیش نظر کافر کے بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یعنی اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الگ ہیں، اور باقی تینوں کے نظر میں کافر اگر کوئی ہوگا تو اس کے بدلے میں مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ شاید ادھر دیت کا قانون ہے۔ مسئلہ ائمہ اربعہ اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایک شخص کے بدلے میں اس پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا جو اس کے قتل میں شریک ہو۔ جیسا کہ ایک لڑکے کو 7 آدمیوں نے قتل کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان 7 کو قتل کروا دیا تھا، اور فرمایا کہ اگر تمام اہل صنعاء بھی اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کروا دیتا۔ تو یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون اس پہ جو عمل کیا، تو وہ فرما رہے ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے اس مسئلے پر آپ کی مخالفت نہیں کی۔ تو جس طرح خلفاء راشدین ہے نا، جب وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے اور جب صحابہ ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے تو پھر وہ ایک قانون بن گیا۔ تو اس پہ جیسے کہتے ہیں صحابہ کا اجماع ہو گیا، تو جس بات پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا وہ فتویٰ وہاں پہ کلوز ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ہے، اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس میں تھوڑے سے مفرد ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کے بدلے پوری جماعت کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ایک جان کے بدلے میں صرف ایک ہی جان کو مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا مذہب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی، مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا یہاں پہ وہ کچھ شیء ہے نا، کچھ معاف کرنا، معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے۔ مختلف ائمہ کرام سے اسی طرح مروی ہے، اور ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جسے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے، یعنی خون کے استحقاق کے باوجود، تو دیت قبول کر لی جائے تو یہ بھی معافی ہے۔ یعنی وہ جو دیت قبول کی جا رہی ہے نا، وہ بھی ایکچولی ایک معافی ہے، کیونکہ اسے مارا نہیں جا رہا، اسے وہ معافی دی گئی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں پھر طالب کو چاہیے کہ وہ جب دیت قبول کر لے تو دستور کے مطابق پیروی کرے، اور اسے قاتل کی طرف سے بھی کسی ضرر اور مدافعت کی کے بغیر ادا کر دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل عمد میں جو دیت کو مشروع قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، کیونکہ سابقہ امتوں میں صرف یہ حکم تھا کہ یا تو قاتل کو بطور قصاص قتل کر دیا جائے گا یا اسے معاف کر دیا جائے گا، یعنی دیت والی بات نہیں تھی، یا تو معاف ہو جائے گا یا قتل کیا جائے گا۔ تو اس امت میں دیت ادا کی گئی، بیسیکلی یہ ڈوئل ہے، یعنی معافی بھی ہو رہی ہے اور جس کا نقصان ہوا ہے اس کو کچھ بینیفٹ بھی مل رہا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ وہ اس کے وارثوں میں چلا جائے گا، اس کی فیملی میں جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے قصاص ہی کو فرض قرار دیا تھا، ان میں معافی کا حکم نہیں تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا کہ تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں کچھ معاف کر دیا جائے، چنانچہ معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے گا۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور انہیں دیت بطور رزق عطا کی ہے، جبکہ سابقہ امتوں میں کسی ایک کے لیے بھی یہ حلال نہ تھی۔ مثلاً اہل تورات کے لیے حکم قصاص یا معافی کا تھا کہ وہ معاف کر دیں گے، مگر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے ہیں: قصاص، معافی اور دیت۔ مقتول کے وارث کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جیسا کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دیت قبول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید دکھ دینے والے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیگر ائمہ کرام نے بھی یہی فرمایا۔ قصاص کا فائدہ و حکمت یہی کہ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو قصاص کا حکم دیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے تو اس میں ایک عظیم حکمت پنہا ہے، اور وہ ہے سینکڑوں کی بقا اور حفاظت۔ اور وہ اس طرح ہے کہ جب قاتل کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس نے قتل کیا تو اسے بھی اسی طرح قتل کر دیا جائے گا تو وہ اپنے اس کرتوت سے باز رہے گا۔ تو اس طرح حکم قصاص میں انسانی جانوں کی زندگی کا راز مضمر ہے۔ اچھا، اگر آپ سعودی عرب کے قانون پہ غور کریں
وہ جو سر قلم ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے اور وہ قصاص لیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں اگر ہم بات کریں کہ پھانسی دی نہیں جاتی، اور قتل کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں رشوت دے دلا کے میں باہر آ جاؤں گا، جج ہی خرید لوں گا، وکیل اچھا کر لوں گا، تو اس کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں اگر وہ مضبوط ہے، تو اسی لیے وہ شیر بنے ہوئے ہیں، تو وہ قتل کرنے میں بڑے جری ہیں۔ لیکن اگر نظام عدل درست ہو کہ قتل کا بدلہ قتل لیا جا رہا ہے، تو واقعی اس ملک میں قتل و غارت رک جائے گی۔ اسی طرح اب زیادتی تو ریپ کے کیسز ہیں، اب ریپ کے کیسز کا کوئی اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی پکڑا ہی نہیں ہے، پہلے تو پکڑا نہیں جاتا، پکڑا جائے گا تو وہ عدالتیں چھوڑ دیں گی یا پولیس کو رشوت دے دلا کے یا ڈاکٹر کو ہی خرید لیں گے۔ اب تو ماشاءاللہ سبھی بک رہے ہیں نا، زیادہ پیسہ ہے تو جج خرید لو، تھوڑا کم پیسہ ہے تو پہلے ڈاکٹر کو خریدنے کی کوشش کرو، وہ نہیں خریدا گیا تو پولیس والے تو خرید ہی لیں گے، وہ تو خیر نارمل بات ہے، پولیس والوں کو بکنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر پولیس والے نہیں بکے تو پھر اچھا وکیل کرنے کی کوشش کرو، یا پھر جج کو ہی ڈائریکٹ خرید لو، جیسے ہمارے بڑے لوگ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ جج کے اوپر ہی ہاتھ ڈالتے ہیں کہ وہیں سے، تو یعنی آپ دیکھ لیں قتل کا 50 لاکھ روپیہ۔ تو یہ پرابلم ہے ہمارے ملک میں کہ یہ جو قتل و غارت اور ریپ نہیں رک رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی بچیوں کا ریپ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سی جنگلی بن گئے ہیں، انسان تو رہے ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں سابقہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا القتل انفع للقتل، قتل قتل کو روکنے کا ذریعہ ہے، قتل قتل کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات زیادہ فصاحت و بلاغت اور زیادہ خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی قتل روکنے کا نہیں، زندگی ہے کہ اگر ہم قصاص لیں گے تو پھر باقی لوگ امن سے رہ سکیں گے، مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی، یعنی زندگی چلتی رہے گی۔ آگے فرماتے ہیں ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو زندگی قرار دیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ کتنے ہی لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اس خوف کی وجہ سے قتل نہیں کرتے کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ویسے انسان کے غصے کی حالت یہ ہے کہ واقعی یہ قتل و غارت عام کر دی جائے نا تو میرا خیال ہے کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ یہی چاہے گا بس اس کو مار کے تو کام ختم کرے، بات فنش کر دے مکمل ہی۔ تو واقعی یہ جو خوف ہے نا، جو قانون کا، جیسے یہاں خوف ہے نا قانون کا، تو انسان بچتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے بچ کے چلے کہ بھئی پکڑے جائیں گے فوراً، اور پھر کوئی یہاں پہ وہ چکر بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، نہیں تو وہ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قصاص نہیں دیا جائے گا تو قتل کا لوگ ڈر ختم ہو گیا نا، لوگ قتل کرنے سے نہیں رکیں گے، باز نہیں آئیں گے۔ تو قصاص میں زندگی اسی لیے رکھی ہے، قصاص لوگ دیکھیں گے تو وہ باز آئیں گے، لوگوں کو پتہ ہوگا بھائی میں نے یہ مار دیا تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں زندگی ہے، یہی وہ فرما رہے ہیں مگر وہ اس خوف کی وجہ سے قتل نہیں کرتے کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ دیگر ائمہ فرماتے ہیں یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل رکھنے والو تاکہ تم گناہ کے کاموں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اصحاب عقل و فہم و دانش، یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم گناہوں کے کاموں سے اور ان امور سے بچو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تقویٰ تمام نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے ترک کرنے کا ایک جامع نام ہے۔ جی انشاءاللہ کل وصیت کے بارے میں آیت ہوگی، تو اس طرح پھر وصیت، پھر روزہ آ جائے گا، پھر حج آئے گا، پھر تو اب سورہ بقرہ احکامات کے اوپر ہی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔